نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو حدیث سماعت کریں گے وہ مسجد کو تعمیر کرنے کے بارے میں ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو بنانا وہ کتنے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ سب سے پہلی جو روایت ہے وہ ابن ماجہ سے روایت ہے، 735 نمبر سے لے کے 737 نمبر تک ہے، 735 سے لے کے 737 تک۔ اور اس کے جو راوی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کی مثل جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے مسجد کو تعمیر کرنے کے بارے میں۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، 738 نمبر ہے، اور اس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، چاہے وہ کسی پرندے کے گھونسلے جتنی ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو۔ یہ ذرا مثال پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال دی ہے۔ ظاہرہ پرندے کے گھونسلے اتنی مسجد تو نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی چھوٹی اور سادی مسجد ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کی مثل جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی روایت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 1184 اور 85۔ مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ابن ماجہ کی ہے، اور سنن نسائی میں اس میں یہ روایت جو ہے وہ 692 میں ہے، یعنی کہ ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس میں ریاکاری شامل نہ ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت ہے مسجد کو بنانا، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کا ذریعہ رکھا ہے تاکہ ہم نیکی حاصل کر سکیں۔ مسجد کو صرف بنانا ہی نہیں بلکہ مسجد کو جو آباد رکھنا ہے وہ بھی اس کے بنانے میں ہی آتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بندہ اکیلا مسجد نہیں بنا سکتا، آج کل تو بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد کو آباد رکھنا ہے، اس کی روشنی کا انتظام کرنا، اس میں پانی کا انتظام کرنا، اس میں امام مسجد کی خدمت کرنا، جو کچھ بھی مسجد کے معاملات ہیں وہ سارے اس کی تعمیر میں، اس کے آباد کرنے میں آتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، کسی بھی طریقے سے ہو۔ اور اس کے بارے میں وہی سن لیں، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا، یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے یا ان میں ذکر کرنے سے روکے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجدوں کی خدمت کرنی چاہیے، مسجدوں کو تعمیر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس کا سب سے جو اچھا طریقہ ہے صدقہ خیرات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنا بہت سعادت کا کام ہے۔ یہ میں نے آپ کو روایات بتا دی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت ذہن میں ہے، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے 746، اور یہی روایت ابن عمر سے ہے 747، یعنی لگاتار دو حدیثیں ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مرد کی نماز تو مسجد کے علاوہ ہوتی نہیں ہے گھر میں، یہ کافی اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 جگہ ایسی ہیں جہاں نماز نہیں ہو سکتی. ان میں قبرستان، غسل خانہ، کوڑا خانہ جہاں کوڑا وغیرہ پھینکا جاتا ہے، اور عام رستہ جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، اور ذبیحہ خانہ جہاں پہ جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہوں، خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر، اور اونٹ کے باڑے میں جہاں اونٹ رکھے جاتے ہیں یا باندھے جاتے ہیں وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. دوبارہ سماعت فرما لیں. ابن ماجہ کی روایات ہیں 746 نمبر. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی روایت ہے، اور جو 747 نمبر ہے وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یعنی دونوں باپ بیٹے کی روایت ہے ابن ماجہ میں یہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں قبرستان، غسل خانہ، کوڑا خانہ، ذبیحہ خانہ جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، عام رستہ، خانہ کعبہ کی چھت، اور جس جگہ اونٹ باندھے جاتے ہیں. ان جگہوں پہ نماز نہیں ہوتی. مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنا بہت بڑی سعادت کا کام ہے. اور ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کا کیا اجر ہے. ابو داؤد میں روایت ہے 470 اور بخاری شریف میں روایت ہے 176. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں دونوں جگہ پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کا مقصد صرف اگلی نماز پڑھنا ہے، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اس کا شمار نماز میں ہی ہوتا رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک وہ وضو نہ توڑے. جو ہم فضول وقت باہر گزارتے ہیں، موبائل پہ، ٹی وی پہ، دکانوں پہ بیٹھ کے، چوکوں میں بیٹھ کے فضول گفتگو میں کرتے ہیں، وہ ہمیں مسجد میں ضرور وقت گزارنا چاہیے. اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مرد تو ہمیشہ نماز مسجد میں ہی پڑھے گا کیونکہ اس کی گھر میں نماز کی اجازت نہیں ہے. مسجدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں بہترین جو ٹکڑے ہیں زمین کے وہ مسجدیں ہیں، اور جو بدترین ہیں وہ بازار ہیں. تو ہم دیکھیں تو بازاروں میں رونق لگی ہوتی ہے اور مسجدیں معاذ اللہ استغفر اللہ نمازیوں سے خالی ہیں. اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہمیں مسجد کو وقت دینا چاہیے، نہ کہ فضول بازاروں میں یا دکانوں پہ یا فضول گفتگو میں وقت گزارنا چاہیے. اگر ہم سورہ مدثر پڑھیں اس کی آیات غالباً 40 سے شروع ہوتی ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز یا کس وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو، تو وہ اس کے 3-4 جواب دیں گے. پہلا جواب وہ یہ دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہی بات آ گئی کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. دوسرا وہ دیں گے ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی صدقہ. نماز اور زکوٰۃ کا حکم تقریباً ہر جگہ اکٹھا ہی آیا ہے تقریباً. تیسری وہ یہ کہیں گے کہ ہم فضول بحثیں کیا کرتے تھے، فضول گفتگو کیا کرتے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. گھنٹوں بیٹھے دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ لگاتے رہتے تھے دکانوں پہ، چوکوں پہ، یا موبائل پہ لگے رہتے تھے، یعنی فضول کام جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور چوتھا جواب دیں گے ہم قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ہمیں یہ تک زندگی ہمیشہ ایسے قائم رہے گی جیسے ہم غفلت میں وقت گزار رہے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہی ساری عمر رہیں گے. نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد کریں، تعمیر کریں اور مسجدوں میں وقت گزاریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.